ہر جمعے آئے ہے بڑے بڑے سیمینار میں جو جاتے ہیں، بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا دروازے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے، اپنا نام بتائیں، تعارف بتائیں۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے بڑے بڑے پروگرامز کا۔ آپ کو پتا ہے ہر جمعے کو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کا میرا نام فرشتے لکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ہر جمعے آپ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں؟ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں، آپ کہیں گے یار 2 لاکھ ہر جمعے، مہینے کے 8 لاکھ روپے ہو گئے، 5 جمعے بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو 10 لاکھ ہو گئے، کدھر سے لاؤں بھائی صدقے کے؟ زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ۔ سبحان اللہ، آپ ہر جمعے 2 لاکھ کا ثواب کما سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، ان کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خطبے کے وقت ہیں، خطبے کے بھی بعد آتے ہیں، جلدی گھر سے نہیں نکلتے، حالانکہ جلدی آنے والے کیا زیادہ کام کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آ جائیں، امام صاحب کا بیان بھی سننے کو مل گیا اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے، جس طرح پیسے کمانے کی لالچ ہے نا۔ اب میں چوٹ کرتا ہوں، کمیٹی بیٹھی ہے، آج ان کو جوش آ جائے اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ بھائی آئندہ جمعے جو پہلی صف میں ہوں گے سب کو 15-15 ہزار روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 10-10 ہزار اور تیسری صف والوں کو 5-5 ہزار۔ میرا خیال ہے 11 بجے مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کب کھلے اور کب پہلی سے رات کو ہی بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے آ جائیں۔ چوٹ کر رہا ہوں، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے جمعے میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، وہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کماؤ نا ہر جمعے نیکی۔ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ دروازے سے آ رہے ہو، فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر، کیسی خوبصورت محفل ہوتی ہے ہر جمعے کو۔ لیکن یہاں حال فکر ہی نہیں ہوتی، آرام سے آتے ہیں۔ بلکہ اب تو مجھے کسی نے بتایا نیا کام شروع کیا نوجوانوں نے، کہتے 3 جمعے پڑھو تو دل پہ مہر لگتی ہے نا، 2 نہیں پڑھتے پھر تیسرا پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، مذاق بنایا ہوا ہے۔ ارے ایک نماز کیسے مسلمان کی قضا ہو، جمعہ تو دور کی بات ہے۔ تو خدا را نیکیاں کمانے کی لالچ اپنے دل میں۔ الصلاۃ وعلی آلک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بنی گناہ برے کو بغیر کفوڑے ڈھیر پھیلار ریڈفین اس زمان ٹھیک مسل دو اور اس کفن دو اور جنازہ ادرو یہ ڈھیر بھی اگر کا جنازہ پڑھا تو جاتا۔ خود رب نے فرمایا کہ سارا شہر اس کی برائی پر گواہ، مال ایسے کہ دفن کرنے کے تیار نہیں مسلمان۔ رب غور اس تورات محمد صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ نام دیکھا اس آپ علیہ السلام پر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نام کو چونکوں سے لگایا، یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرمائی۔ اور روایت ہے اس کی عمر بھی بہت، اس 200 برس کے گناہ 200 ایئرز سے زیادہ اس عمر پائی اور گناہوں میں گزری، مگر بار جناب رسول اللہ عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اور نام محمد صلی اللہ تعالی رب کو اپنے سے پیار کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ میرے کمال کا پچھلی امت کا کوئی گناہ گار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے، نام عظیم ہے پر تو اللہ نے آپ پتہ ہے ہم نے کوئی ایسا کمال کا کام کیا کہ بن مانگے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنا۔ تو حضرت موسیٰ کی امت میں، حضرت آدم کے بھی، حضرت نوح کے بھی گزرے، لیکن آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ہمارے آقا علی، اور اس بات پہلے امت جنت میں جائے گی، وہ بھی پیارے آقا کی امت۔ ہم بیٹھے بٹھائے بن مانگے شرف رب نے دیا جس کی تمنا انبیاء کیا کر، اور ایسے آقا ملے فرماتے ہیں اللہ نے حبیب سے ولا سو محبوب تمہیں نہ آتا۔ اب نبی پاک کو جب یہ آیت ریویل ہوئی، وحی آئی، یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ اکبر، اے امت دیکھو ہمارے آقا پیار۔ میرے آقا فرماتے ہیں وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ دیں، وہ ہمارے
ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لا میری خوش قسمتی تیرا واللہ بہت بڑی ساتھ ساری زندگی رب کا فقط اس بات پر ہی شکر ادا کرے نا کہ یا اللہ تیری مہربانی نے جناب اللہ، کہ ہمیں معلوم ہے، ہم نے پڑھا ہے، خود پاک نے بتایا پیارے آقا قیام ایسے تلاش گناہگار امت کی ایسے فکر کریں گے کہ جیسے ماں کا بچہ چھڑ جائے، ماں بے ہے اللہ کی، اس طرح رب بارگاہ میں گر گڑا اپنے امتات، اور رب کیا فرما پورا سرکار دو عالم حضرت موسیٰ ہو گناہگار بھی ہو اور جناب نام تعظیم کرے، ان پر درود پڑھے، اس کے گناہ رب معاف فرما دے۔ میں امتی رسول اب چاہیے کیا کثرت سے پڑھنا، اگر میں اپنی روح مل کر انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ یہ جانیے ایسا وفا ہے قیامت کے دن کام آنا ہے، مغفرت کا فرمان دلانا ہے، دنیا پریشانیاں دنیا کلیمٹیز کا ہے، تو اگر آپ بیماری قرضے میں ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، درود پاک جو آپ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد صلی علی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اب بنا روزانہ ٹائم بنائیں، پاک اتنے پڑھ بس 13 مرتبہ تو روزانہ کا ٹارگٹ میں بھی نہیں کرتا ہوں، اور آپ کس بات پڑھیں محبت باواز بلند پڑھ صلو علی صلی اللہ تعالی علی کئی الحمدللہ نا سینا بھی بات بیان میں کریں جو زند مزید آج بڑا ریلیونٹ، ہم روزانہ ہی پریکٹس روزانہ کروڑوں موضوع کیا ہے، واقعہ کیا افزا ہو کہدا آواز روزانہ ہمارے کانوں سے کرات بہت اذن، اور اگر میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا، دنیا سب سے زیادہ آواز ہے ادا، اور اس بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ صاحب کا بظاہر بڑا نیک اور رسول پاک میرے اللہ صحابہ کی موج غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو معلوم ہے اللہ عز و جل نے سے جنت کا کے انتقال کے بعد نبی پاک صحابہ پر لوگ نیک چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے، کوئی صحابہ بڑا کما تھا، کوئی بشارت پتہ چل جاتی جنت اس کو فلاں فضیلت، فوراً اس کی ٹو میں پڑ جاتے تھے، وہ ایسا کیا قبول کرتا تھا تاکہ ہم وہ کر لیں، حالانکہ وہ پھر بھی صحابہ تھے، وہ جنتی تھے، مگر ان کو نیکیوں کی تلاش میں آج کا بڑا بنگلہ نظر آئے، 4-5 فیکٹریاں نظر آئے، معلوم بزنس بڑی سے ترقی کر رہا ہے، بڑا دڑ فیکٹری بنا رہا ہے، ایک تھی 4 ہو گئی، گاڑیاں بڑی بڑی، چیک کرو اس کا بزنس کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی ترقی دیکھیں تو اب ٹو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی وے آف ارننگ تلاش کرو، میں بھی وہ کروں۔ وقت ذہن کیا تھا، چل کہا یہ جنتی علوم کرو، عمل کیا، گھر پہنچ گئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا، ان کی بیوہ سے پوچھا کہ خاص عمل کیا عمل کرتے تھے، ہمیں بھی بتائیں۔ مجھے نہیں پتا کیونکہ ویسے بھی صحابہ بھی جانتے بڑا عمل ایک کام کرتے ہو یا رات، جب بھی وہ اذان سنتے تھے اذان سنتے تھے اس کا جواب ضرور دے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں سب سے زیادہ صدا اگر آپ غور کریں نا، جو ماشاءاللہ دنیا شپ پر نظر ٹریولر ہیں، دنیا کے ٹائمز دنیا میں سب سے فجر پڑی جاتی فجر اپروکسیمیٹ آسٹریلیا سے بھی آگے گرا ہے، اللہ وہاں بھی جانا فجر پڑی تھی، دل میں بات آئی کہ آج دنیا میں اگر سب سے پہلی اذان فجر یا نماز فجر وہاں کہہ سکتے وہ 10 سے 11 آورز پلس کر یہاں ہیں، وہاں فجر کا وہاں اب فجر پہلی جو ہے وہ شروع، ہماری فجر 10 گھنٹے بعد۔ اب اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں، فجی کے بعد اب اذانیں ہونا آگے آتے جائیں، انڈیا کی بہت سارے، اس کے بعد انڈونیشیا میں، سنگاپور میں، اب آگے آئیں تو سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، نیچے آئیں تو انڈیا، تو بنگلہ دیش، پھر پاکستان کی باری آئے گی، پاکستان سے یہ وقت آگے جائے گا تو دبئی، تو آگے جائیں تو عرب شریف، آپ اگر دنیا پر دوڑائیں پھر یورپ، آگے جا کے امریکہ، کینیڈا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی منٹ نہیں ہے، ابھی فجر کا یہ پورا سرکل پورا نہیں ہو تو فجی میں پھر زور کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، اب چلتے چلتے عصر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، پھر مغرب، پھر عشاء، ایک ایسا سائیکل ہے، ہر لمحے ہر سیکنڈ سبحان اللہ دنیا میں کہیں کہیں اذان بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور دیکھو رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے چرچے کو کیسا بلند کیا کہ دنیا بھر میں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو رب نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ محبوب تیرے ذکر کو ہم اونچا کریں گے، کیسا اونچا کیا کہ دنیا میں اذان کا صلا راؤنڈ دا کلاک رکتا ہی نہیں ہے، نہ صرف رب کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں اس کے حبیب کے نام کی بھی ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو اب یہ جو سسٹم ہے اذان، یہ سب کے لیے بڑی نعمت۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھ، شاید پہلی بار آپ سنیں گے یار اذان تو روز تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اتنی اہم چیز ہے، اور اس کے اتنے فضائل بھی ہیں، بلا کسی ایفرٹ کے اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ بعض لوگ آذان کہتے، یاد رہے پہلے اذان کہتے کس طرح ہے، اس کا تلفظ لیں، آذان اذن کی جمع، اذن کہتے کان، یہ آذان نہیں ہے، لفظ اذان، اور اذان کے لغوی معنی کیا ہے، خبردار، میل، بتانا کچھ ہوئی ہے۔ اب اس کی فضائل کتنے ہیں، ثواب کی خاطر اذان دینے والی سے پاک چلیے میں 9 حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور سبحان اللہ آپ سے جائیے، مؤذنین کو بھی مبارک، ان لوگوں کو مبارک جو اذان دیتے اور جو اذان سنتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ثواب اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے، شہید کا مرتبہ دیا گیا جو اذان دے۔ سیکنڈ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے جنت میں گیا، میرے آقا نے معراج فرمایا میں جنت میں گیا، اس موت کے گنبد دے، اس کی خاک مشک کی ہے،
اے جبرائیل کس کے وقت؟ انہوں نے حضور آپ علیہ السلام کے مؤذنوں اور اماموں کے وقت. امام اور مؤذن کی قدر, یہ وہ ہستیاں ہیں اتنی کم سیلری میں, اتنے کم مشاعرے میں. دنیا میں لوگ ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ ٹریول بہت کیا, اللہ کی رحمت سے میں نے بھی دنیا دیکھی ہے. کبھی نہ کبھی موسم کی وجہ سے, فوگ کی وجہ سے ٹرین بھی لیٹ ہوئی ہے تو جناب جہاز بھی لیٹ ہوتے ہیں, ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں. مگر مجھے بتاؤ, آندھی ہو یا طوفان, گرمی ہو یا سردی ہو, جب اذان کا وقت ہوتا ہے ایک ہی وقت میں لاکھوں مسجدوں میں اذان کی آواز بلند. جب جماعت کا وقت ہوتا ہے آن ٹائم جماعت ہوتی ہے. جو ڈسپلن ہمارے امام اور مؤذنین نے ساری دنیا میں قائم کیا ہوا, آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ گھڑی ملا لیں اپنی, 9:15 بجے جماعت ہے, 9:15 گھڑی میں آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہوگی, مسجد کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ ایسا سسٹم پوری دنیا میں مؤذنین اور امام نے قائم کیا ہے. مگر نارملی آج ہم مسجد میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کی ٹائلیں لگ جائیں گی, اس میں اے سی لگ جائے گا, سردی والے علاقوں کی مسجدیں تو ہیٹر لگ جائے گا. امام صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج بھی پاکستان کی مسجدوں میں 7-8 ہزار روپے امام کی تنخواہ رکھی جاتی ہے. غریب علاقوں میں, چھوٹے علاقوں میں, شہر کے اندر بھی جاؤ تو 20-25 ہزار امام کو دینے میں کمیٹی والوں جان جاتی ہے. اللہ کے بندوں, حدیث میں مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ان امام اور مؤذنین کے لیے جنت میں گنبد تیار کیے گئے ہیں. اور آج اچھا پھر ہم امام صاحب گئے, یار امام صاحب جس سے کوئی قرضہ مانگ رہے ہیں, جناب کوئی اپنی ترکیب بنا رہے ہیں, ہزار میں کس کا گزارا ہوتا ہے. آپ امام کو اتنا خوشحال کر دیں کہ امام جناب اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کرے. ایک طرف تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, اور امام کو غریب اور فقیر چاہتے. کیوں نہیں ہم اپنے کسی پروفیسر, کسی ٹیچر اور کسی جناب کالج کے پرنسپل جیسی تنخواہ امام کو نہیں دیتے, تاکہ ہمارا ہم سب کا وہ امام ہے, تاکہ کسی طریقے سے اس پر شیطان حملہ نہ کرے. اور وہ کسی, اچھا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ امام صاحب بیچارے امامت کر ساتھ نوکری بھی, گھر کا گزارا پورا نہیں. نہ کریں, ان قدر کریں. یہ انہوں نے ہماری مسجدوں کا, ہمارے اسلامی نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے. آگے چلیے, اذان دینے پر بات ہو رہی تھی, ضمن میں نے یہ بات کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے, جس نے 5 نماز ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی, اس کے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائے. اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے, اس کے گناہ جو پہلے ہیں وہ بھی معاف کر دیے. یہ مؤذن اور یہ امام. ایک اور حدیث پاک, اذان کتنی کمال کی نعمت ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے, شیطان جب نماز آتا ہے تو بھاگتا ہوا روحا پہنچ. راوی فرماتے مدینہ منورہ کا ہے 36 میل دور. اس کا مطلب جب بھی اذان دی جائے گی نا, 36 میل دور تک شیطان دور بھاگ جائے گا. یہ شیطان کے لیے اتنی بھاری ہے. یا پھر ایک دل جلی بات, گھر لینا ہو, ہمارا پہلا کوئی اسکول قریب ہے, گھر لینا, ذرا دیکھو کوئی ٹرانسپورٹ کا اسپاٹ قریب ہے کہ نہیں. ملازم بھی تو گھر پہ آئیں گے نا, تو ان کو بس وغیرہ یا پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے. اچھا یہ دیکھو کوئی ہاسپٹل قریب ہے, کبھی یہ چیک کیا کہ مسجد قریب ہے. اذان میرے گھر میں روز اللہ کا نام آئے گا کہ نہیں. انفارچونیٹلی مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا, بہت سارے یہاں لوگ ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. مسجد کے برابر والا پلاٹ کم قیمت, اسلامی ملک ہے, اور مسجد کے قریب پلاٹ جو ہے وہ کم قیمت میں بکے گا. یار اذان کی آواز ڈسٹرب, انا للہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذان ہو تو 36 میل دور شیطان چلا جاتا ہے. تمہارے گھر میں روز اللہ رسول کا نام آیا. اچھا جس کا مسجد کے قریب گھر ہے, اب وہ جناب اپنی کھڑکیاں, وہ دروازے ایسے بند کرے گا کہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے. مسجد والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, یار ذرا مائک نہ کھولا کرو. دیکھیں میں دونوں طرف کی بات کروں, ان مسجد والوں کو میں سمجھاتا ہوں, ہمارے امیر علیہ لائیو مدد جاتے ہیں, مسجد مائک کا بے جا استعمال نہیں ہو. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ کو مسجد میں بیان کرنا ہے, اتنا بیان کی آواز رکھے کہ جو مسجد ہے وہ سنیں, سارے محلے کو نہ سنائے, کیونکہ کسی کو آرام کرنا ہے, کسی کو وہ ٹھیک ہے. مسجد کا قرب پسند تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب the best part on the earth in the court of Allah سبحانہ وتعالی, مہدی پاک, اللہ تبارک تعالیٰ کے زمین پر سب سے بہترین جو زمین کا ٹکڑا ہے پوری زمین پر, حدیث پر عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ زمین پر مسجد. اب جس کا گھر مسجد کے پاس ہے, بہترین ون آف دا بیسٹ پارٹ آف دا ورلڈ کے عاشقان رسول کی مسجد ہو, درود پاک کی صدائیں آ رہی ہوں, یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں, اذان کی آوازیں آ رہی ہوں, اور امام صاحب کے پاس جائیں تو خطبے میں عشق رسول کی باتیں سننے کو مل رہی ہے. کل ہماری نسلوں نے, اچھا آپ کی بات طے کر لی, مسجد دور ہو ہماری ماں, جت مسجد قریب ہوگی, لوگ گھر کے بچوں کو بھی نمازی بنانا, یہ ڈھونڈو کہ مسجد قریب اذان کی آواز آئے گی. میرے روشن دان سے ایسی بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی کہ ایک بندہ ہے جس نے کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ روشنی آئے گی, ہوا آئے گی, کوئی ثواب نہیں ملے. اگر یہ نیت کر لے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے, تو روشنی ہوا پہلے ہی آنی تھی, لیکن اذان کی آواز کی نیت کر لے گا تو کھڑکی لگانے کا بھی ثواب. انما الاعمال بالنیت, اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے. سمجھو اس کی اذان کی آواز جس گھر میں جاتی ہے, انشاءاللہ جنات, شیطان, بلائیں, پرابلمز دور ہو جانی ہے. اس کا اہتمام کیا کرو. ہم ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتے جن کا گھر مسجد سے دور ہے, بلکہ آپ کئی لوگ یورپ گئے, امریکہ گئے, میرا بھی ٹریول ہوا, میں نے وہ نیا نظام دیکھا, بڑا اچھا لگا. ایک طرف ہو سکتا ہے میرا یہ جو بیان یورپ میں, امریکہ میں اور کیا, باقی والے گھر قریب یورپ کے اندر اور یوکے کے اندر بھی میں نے دیکھا, مسجد والوں نے ایک ٹرانسسٹر بنایا, کیونکہ وہاں تو بڑی مائک پہ
اذان ہو نہیں سکتی کئی جگہوں پر. تو نمازیوں نے وہ ٹرانسسٹر مسجد سے لیے, یعنی ریڈیو لیے, وہ ریڈیو اپنے گھر میں رکھے ہوئے, اور جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس ریڈیو کے ذریعے ان کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے. یعنی انہوں نے خرچ کر کے یہ نظام بنایا ہے کہ کم از کم دن میں 5 وقت گھر میں اللہ رسول کے نام کی آواز آئے, اذان کی آواز آئے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن آواز ہے, فجر میں ہماری آنکھ آواز اذان دی اسی لیے جاتی ہے کہ تمہاری آنکھ کھلے اور تم نیند سے اٹھو, حیا علی الفلاح حیا علی الصلاۃ, چلو نماز کی طرف. اور نماز بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور بات, اذان کا جو وقت, جو دعاؤں قبولیت خاص قات سے پاک, جب اذان دینے والا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دعا قبول. یعنی مزے کی بات پتہ کیا ہے, جب اذان ہونا تو ہم تو چوکس ہو جائیں کہ بھائی ابھی پہلے تو اذان کا جواب دینا ہے, اور جیسی اذان ختم ہوگی اب میں نے ہاتھ اٹھا کر, کیونکہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں, دینے والے رب نے رحمتیں کھول دی ہیں, اب میرا وقت آ گیا ہے مانگنے کا. تو ہمیں تو اور پریپیئر, اذان پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے. ایک اور حدیث سنو, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مؤذن آواز جہاں تک پہنچی ہے اس کی یہ مغفرت کر دی جاتی ہے, اور ہر تر و خوش جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جب بستی میں اذان جائے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دے, یعنی بستی میں, محلے میں, علاقے میں امن رہتا ہے, برکت رہتی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں. اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے, آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو یہ لنکا کے قریب علاقہ تھا اور یہ پورا ہندوستان ہند علاقہ تھا. اس علاقے میں آپ آئے تھے زمین پر, آقا فرما گھبراہٹ ہوئی, جبریل علیہ السلام اتر کر, یعنی گھبراہٹ کا علاج سکون ہے اذان میں. آخری حان بہت سارے یہاں ٹینشن میں غمگین, اچھا ابھی نہیں ہے تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ کیفیت لائف میں آ ہی جاتی, بڑی جاتی, غم میں آ جاتی, پرابلم میں آ جاتی. میرے آقا علیہ مولا میں تو بات اپنے گھر والے سے کہہ کہ تیرے آن میں آن. اذان غم و پریشانی کا, یعنی اگر کوئی غمگین ہے, کوئی پریشان ہے تو اس کے کان میں اذان دیں, اس کے کان میں اذان کی آواز جائے گی, اللہ اس کے غم, اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب کیا فرماتے ہیں, آقا نے تو فارمولا دے دیا نا, اب مولا علی کا طریقہ کیا تھا, آپ فرماتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک, کہتے ہیں میں نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. یعنی جب غم ہوتا, جب پریشانی ہوتی, کان میں کوئی اذان دیتا, اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے اذان. اب آئیے اذان دینے والوں کی فضیلت, مؤذن نہیں لوگ ہیں جن کو اذان دینے کی ہے. دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے, کتنی پیاری ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ اذان سننے والوں کے لیے بھی کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں سے, مدینے کی عورتوں بلال کو اذان و اقامت دیتے ہوئے سنو, جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو, اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے, تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی ڈبل ہے, مردوں کے لیے دگنا ہے. تو مبارک ہو, کتنا آسان ہو گیا نیکیاں کمانا. اذان کا جواب دے گا تو اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 2 کلمے ہیں جو اس کو ریپیٹ کرے گا. جب مؤذن صاحب اذان کی دیتے ہیں, آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو یہ 2 کلمے ہو گئے. اب پوری اذان میں 15 کلمے ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن اذان کا جواب دیتی ہے, مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں اور ہماری وہ بہن دہراتی ہیں, تو 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی, 15,000 درجات بلند ہوں گے, 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر مرد کہتا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا. فجر کی اذان میں 2 جملے زیادہ ہیں, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے کلمے ہو گئے؟ 17 کلمے ہو گئے. سبحان اللہ. اب اضافہ کیا, اس کو پورا ملٹیپلائی کیا کہ یہ تو ہو گیا اذان کا جواب. اقامت کا جواب دے تو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص 5 اذانوں کا جواب دے اور 5 اقامتوں کا جواب دے دے دن کے اندر مرد, تو فرمایا اسے روزانہ 3,24,00,000 نیکیاں میں 3,24,000 درجات بلند ہوں گے, 3,24,000 گناہ. آسان ہے کہ اگر مسجد کے قریب گھر ہو, 5 اذانوں کے وقت بندہ اذان کا جواب دے, فوراً مسجد پہنچے, اقامت کا جواب دے, ابھی نماز پڑھی نہیں ہے مگر اس سے پہلے روزانہ اپروکسیمیٹلی 3.25 کروڑ نیکیاں مل. مگر پرابلم کیا ہے, آج اذان کی آواز بھی آتی ہے, لگے ہوئے فون, پھر بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے, کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اذان کی جواب دو 10,000 روپے ملیں. پہلے سے بندہ الارم رکھے گا, اذان سے پہلے میں 5 منٹ پہلے سارے کام چھوڑ دوں تاکہ اذان نکل نہ جائے. 10,000 ہر روز ایک اذان پر, تو 5 اذان پہ 50,000 روپے, مہینے کے 15 لاکھ روپے. اس سے اچھا کاروبار کون سا ہے بھائی؟ اذان کا جواب دیا کرو, مسجد کے قریب گھر مہنگے ہو جائیں گے. اگر یہ حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ جو تمام اذانوں کا اور اقامتوں کا جواب دے تو پر اذان 50,000 روپے, پر اقامت 50,000
7,000 کتنے ہو گئے؟ लाख रुपए की नमाज 5 लाख 5 7 करो 45 लाख हो गए। 45 लाख रुपए अगर महीने के खाली अजान इकामत के जवाब पे मिलते होते जनाब, घर तो हो गया महंगा, मस्जिद के बाहर लाइनें लगी हो। दुनिया ये हाल है, दुनिया का अगर ये मामला, तो हमारे आका ने सुना मिले और इस अहमियत दे, उस वक्त गुफ्तगू छोड़ दें, उस वक्त काम काज छोड़ दें, थोड़ी देर की तो बात है, 2-4 मिनट का ब्रेक लें, फोन पे यार जरा मैं जवाब देता हूँ अजान हो रही है, रखते हैं, फिर फोन उठा लें। इंशाअल्लाह आपका ये करने से सामने वाले को भी समझ आएगी कि यार अजान का जवाब देना, अजान का जवाब, हाँ जरूर है कि हर साथ कई अजानें हो, किसी भी एक अजान, पहली अजान का आप जवाब दे दें, बाकी फिर अजानों का जवाब देना जरूरी, देना चाहें तो दूसरों का भी दे, सवाब कमाएं। एटलीस्ट पहली अजान है उसका जवाब हमें जरूर देना चाहिए। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अब एक बड़ी मिस्ट्री बात फैलाई जाती है, क्वेश्चन भी बहुत किए जाते हैं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इसका भी जवाब ये है, सरद आलम अलैहिस्सलाम ने सफर में एक बार अजान दी और कलिमात शहादत कैसे, क्या कहते हैं, अन्ना मुहम्मदुर रसूल, अल्लाह की बलिस्लाम, अन्नी वाह, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम भी सुभानअल्लाह अजान। अब मैंने जो कहा था बयान, अल्लाह कई कर जिंदगी रखो आइंदा भी, आज हम चाहता हूँ कि हमारे अजान का तरीका, कुछ जुमले ऐसे हैं जो एज इट इज रिपीट करना, और कुछ जुमलों के बाद पहला कलिमात क्या है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, उसके जवाब में हम क्या कहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, जब मौजिन कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी अशहदु अल्ला इलाहा, ठीक। जब मौजिन कहेगा अशहम्मदुर रसूल, अब आप क्या कहना है, पहली बार में सल्लल्लाहु अलैका या, क्या कहें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, आप भी कर सकते हैं, अल्लाह कहें, फिर कहें सल्लल्लाहु अलैका या, फिर मौजिन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप कुर्रतु आइन। अब इसका माना समझ लोगे, इतना मजा आएगा होगी, क्या सुभान अल्लाह, प्यार की बात है, कब है यार, आइन कहते आंखों, कुर्रतु आइन भी कहे, और हर बार अंगूठों के नाखून आंखों से लगाए, और अगर आखिर में कहे अल्लाहुम्मा मत्तिअनी समई वल बस, ये दुआ सुरमा लगाने, अगर याद है, यानी नहीं भी याद है तो हो जाएगा, लेकिन ये एक इजाफा है कि अगर बंदा ये दुआ कर ले कि अल्लाह मेरे सुनने और देखने की वजह से मुझे नफा अता फरमा, उलमा कहते जो ये करेगा इंशाअल्लाह उसकी आंखों की बिनाई तेज हो जाएगी, उनमें और ताकत और कुव्वत। अब मौजिन कहेंगे हय्या अलस सलाह, अच्छा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, इन चारों के जवाब में आप ला हौला कुव्वता, ठीक। और अगर मजीद मिलाना चाहते हैं, माशा अल्लाह काना व मा लम यशअ लम यकुन, माना क्या है, जो अल्लाह ने चाहा हुआ तो नहीं चाहा न हुआ, लेकिन अगर ये याद नहीं भी है तो कोई बात, ला हौला वला कुव्वत इल्ला, चारों जुमलों के जवाब में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या। अच्छा, अब आखिर फिर इमाम क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आप क्या कहेंगे, रिपीट करेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आप क्या कहेंगे, ला इलाहा। ये अजान का, नॉर्मल अजान का जवाब माशाअल्लाह, ठीक। अब दो जुमले और हैं, अस्सलात, ये कब कहा जाता है, फजर, इसका माना बड़ा प्यारा है, नमाज, नींद, अजान बार बार सिखा रही है, फजर से थोड़ी देर पहले नींद आती है, बंदा जाग रहा और फजर के लिए जाग रहा है, नहीं जाग रहा फजर से पहले, नमाज नींद से पहले, इसका थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसका जो जवाब बड़ा सख्त था, वो बरर वो हक, अच्छा पहले इसका माना समझ फिर याद, तू सच्चा और नेककार है, हक, यानी जो मौजिन कह रहे हैं ना, आप उसको कह रहे हैं सच कह रहे हैं, नेकूकार है और तूने हक कहा, हाँ लेंडोज किया जा रहा है, वाकई नमाज नींद से बेहतर है। क्या कहेंगे, सदकता व बररता व बिल हक़ी नतकता, सदकता व बररता व बिल हक़ी नतकता। मैं आपको आसान, वैसे तो ये किताब का नाम बता दूंगा, इस आप नाम ही फजाने का, और आप सारी अजान बयान कर रहा हूँ, जवाब फिर चोट करने के लिए क्या ये स्कीम अनाउंस हो जाए कि एक अजान के जवाब पर इतने लाख रुपए मिलेंगे, एक कामत के इतने लाख मिलेंगे, कितनी फिक्र हो जाएगी, पैसे तो यहाँ खत्म हो सकते हैं, छिन सकते हैं, कोई लूट सकता है, नुकसान हो सकता है, यह तो डिपॉजिट हो गई ना, वो तो मिलनी है इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अगर नीयत अच्छी हुई, अल्लाह की रिजा की नीयत। तो आज ये फार्मूला लेकर जाए, यानी मुझे मजा ये आए कि अब कल से घरों में जवाब दिया जा रहा हो, ऑफिस पे रुक जाए आदमी के, नहीं यार कल बयान सुना था, रुक जाओ भाई, अजान का जवाब देना है, मुझे नेकियां कमानी, मजे को मजा आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको और आसान कर देता हूँ, 3-4 जगहों पर एक्स्ट्रा जुमले, बाकी तो टोटल अजान ही है ना, जो मौजिन साहब कह रहे हैं वही रिपीट करना है। अगर आपको वो जुमले फिलहाल याद नहीं है, जो मौजिन कह रहे हैं आप दोहराते जाए, ठीक। और आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने कहा कि क्लिप निकाल लीजिएगा और याद हो जाएगा। 4 जगहों पर ही चेंजिंग है, या अलस सलाह, या अला हय्या अला हय्या अल फलाह, आसान जब याद है, ला हौला वला, ठीक है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब 3 बार रिपीट कर ले तो याद हो गया। अस्सलातु खैर नौम का जवाब क्या है, सदकता व बरर व बिल हक नतकता, सदकता व बररता व बिल हक नतक, सदकता व बररता व बिल हक नतकता। तो ये इंशाल्लाह याद कर, मौजिन को दुआ भी दे रहे हैं और उसकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ये आपका अस्सलातु खैरुम नौम का भी जवाब हो। अब एक और इकामत का एक जुमला है जो नॉर्मल अजान से हटकर है, क्या है, कद क़ामतिस सलाह, उसका जवाब भी तो देना है ना। जब कद क़ामतिस सलाह का मौजिन साहब कहेंगे, बाकी तो नॉर्मल इकामत का वही जवाब है जो अजान का जवाब है, उसका जवाब देंगे अक़ामहल्लाहु व अदामहा मा दामतिस समावात वल अर्द। इसका तर्जुमा बनेगा अल्लाह उसको कायम रखे जब भी, यानी इस नमाज को, इस अजान को, इस कामत को, इसको अल्लाह कायम रखे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अक़ामहल्लाहु व अदामहा मा दाम
قامت السماوات والارض. تو یہ ہو گیا اقامت. اب ہم آتے ہیں کچھ میں مزید اس کے بارے میں سائے کر پھر بیان کے آخر میں ایسی آج صدیاں گزرنے کے بعد جب بھی اس اذان کا ذکر ہے دل کے تار چھڑ جاتے اور وہ کون سی اذان اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اذان کے بارے میں جو چند باتیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اقامت جو ہے وہ پہلے اذان کے بارے میں سمجھ پھر اقامت. اذان نماز کے علاوہ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا بھی جواب. مثلا کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت میں اذان دے کا بھی جواب دینے. اعلیٰ فرماتے جب بچہ پیدا ہو, اب یہ بڑا پرابلم, جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نا ساری فیملی کو ٹینشن شروع ہو جائے گی اور اذان آپ کو اذان جو یہ الگ بات ہے برکت کے لیے ایک آدمی کو بلانا وہ الگ بات. جب تک کوئی بندہ نہیں ملا اذان ہی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اذان اور اقامت سمجھ لیں کہ فوراً سیدھے اذان بچے اور الٹا اقامت. اور تاکہ کیا فرمایا کہ جب یہ کہے گا خلل شیطان اور دیان بچہ بچان اللہ, مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے نا بچہ اس سے محفوظ ہو جائے گا اگر اس کے سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑی. اچھا, مقتدی ہیں خطبے کی اذان کا جواب نہیں دے, یہ یاد رکھیں. ایک ایسی اذان بھی ہے جس کا جواب نہیں دینا, خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے اس کا جواب نہیں دینا ہے, بلکہ اگر اس میں دعا بھی کرنی ہے تو دل میں کرنی ہے, زبان سے بھی دعا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, اب اسی طرح ہم چل قامت جو ہے مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہنا بہتر ہے. اگر عین سے نہ ملے سیدھی طرف کھڑا ہو. قامت کا جواب صحت کام کلمات ہے وہ جلد کہنے چاہیے. مختلف لوگ بیٹھے ہیں یا فلاح کہا تب وہ کھڑے ہوا. کچھ لوگ کھڑے ہو کے اقامت انتظار کرتے ہیں, نہیں بیٹھ جائیں اور حیا علی الفلاح اس کھڑا ہو. اذان کب اجازت یہ بھی ذرا سن. بچے کے کان غمگین کے کان, ابھی آپ نے مولا علی کی روایت سنی, جب کوئی شخص غمگین ہو شان ہو اس کے کان میں اذان انشاءاللہ اس کا غم دور ہو. مرگی جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے اس کے کان میں اذان دے انشاءاللہ. غضبناک اور بد مزاج آدمی, بد مزاج جانور کے کان, جانور نہیں ہاتھ میں نہیں آتا بہت بگڑ جاتا ہے, اس کے کان میں اذان. لڑائی کی شدت کے وقت جب اللہ نہ جنگ کا معاملہ ہو اس وقت, آتش زدگی اگر کہیں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے اس کے قریب اذان دیں اللہ کی آگ. میت کو دفن کرنے, جن کی سرکشی کے وقت کسی پر جن سوار ہو جائے اس وقت بھی اذان. جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہیں اس وقت بھی اذان. وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا. اس طرح روایتوں میں آتی ہے اس بارش نہیں رک رہی اور جناب سیلاب کا خطرہ ہے, یعنی کسی بھی آفت کے وقت بھی اذان دی جائے اللہ کی مت اذان سے برکت آ جاتی ہے, شیطان دور بھاگ, جو پرابلم ہے وہ سالو. چند باتیں میں بیان کر سکا, ظاہر ہے بہت ڈیل ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل بھی ہیں, پھر مشورہ دوں گا. نامی فیضان اذان ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اب پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ روز کانوں میں آواز جاتی ہے اور ہم اس کی شرعی رولنگز ہی نہیں پتہ ہیں. اتنے فضائل ہیں, ایک ایک جملے پر اتنی نیکیاں ہیں, بلکہ اذان وقت ہے, اذان کے وقت بالکل جناب کام کاج میں لگا رہے, اذان اہمیت نہ دے, ڈر ہے. یہ بھی علماء ہمیں اذان کے وقت کانشیس ادب کریں, احترام انشاءاللہ اس کی بات. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بھی اذان کی بات ہے مؤذن رسول اشراف حضرت بلال کا ضرور ہو, اور وہ ایسی اذان دیا کر جس سال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ہوا یہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام پر یہ صحابہ کے سمجھ لیں قیامت, وہ ریئلائز عشق رسول کا عالم کے دیوانے ہو گئے. صحابہ کرام کو سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا. اب حضرت بلال جب بھی مدینے کی گلیوں میں نکلتے قدم قدم پر پیارے تھے بلال, ملک کے شر سے بلال رضی اللہ عنہ, اور آقا علیہ السلام اے بلال یہ کیا جفا ہے, کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تیری زیارت کے لیے اللہ ایسے جو یاد رسول میں تڑپتا ہو نبی زیارت کے لیے بلا, روتے ہوئے بالکل دیوانہ وار شام سے مدینہ منورہ, اس کو کہتے ہیں نا بے رکے کنٹی. آقا نے جیسے مدینہ پاک پہنچے وہ تو اسی تصور میں تھے کہ وہی مدینہ ہوگا, وہی نہیں نبی پاک کے جلوے ہوں گے, وہی میری ملاقاتیں ہوں گی. وہاں پہنچے تو دیکھا پیارے آقا تو نہیں ہے, قبر منور ہے, روضہ رسول ہے. روتے روتے نبی پاک قدموں میں غلام بلایا خود پر, مجھے تو آپ نے دیدار کے بلایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت بلال, اب حضرت بلال کا مدینے میں پہنچنا تھا کہ شور مچ گیا. مؤذن رسول حضرت بلال مدینے میں آئے, ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے. حضرت بلال سے عرض کی کہ حضور اب مدینے آئے ہیں, ہمیں وہی اذان سنا دیجیے جو رسول پاک کے زمانے میں سناتے تھے. حضرت بلال نے کہا کہ نہیں اے میرے بھائیوں میں ویسی اذان نہیں دے سکتا, کیونکہ جب میں اذان دیا کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے تھے, میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا میں رسول پاک کی طرف اشارہ کیا کرتا. اب وہ جلوے نہیں ہیں, اب وہ حالات نہیں ہیں, میں اذان نہیں دے سکوں گا, میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکوں گا. لوگ ضد کرتے رہے, حضرت بلال منع کرتے رہے. حسنین کریمین حضرت بلال کے پاس جب وہ آئے تو حضرت بلال نے سینے سے چاہ لیا, بہت پیار دیا. وہ دونوں نوازے کہتے ہیں چاچا جان بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہیں, ہمارے نانا حضور کے زمانے میں آپ اذان دیا کرتے تھے, حضور ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے, ہم وہ اذان آپ سے سننا چاہتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں شہزادو میں تمہیں کیسے منع کر سکتا ہوں, تم تو میرے آقا کے آنکھوں کے تارے اور ان کے پھول ہو. اللہ اکبر. اب حضرت بلال منبر پر چڑھتے ہیں, دھڑکتے دل کے ساتھ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی شریف کے منبر پر جا کر اس جگہ جا کر جہاں اذان دیا کرتے ہیں آپ نے اذان شروع کی, اللہ اکبر اللہ. مدینے کی گلیوں میں جب یہ آواز ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے, لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز کیسے آ گئی. آگے اذان بڑھ رہی ہے, اللہ اکبر
اللہ اکبر. اب لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑنے لگے. انہیں نبی پاک کے دور کا وہ منظر یاد آ گیا. ارے یہ تو وہی صدا ہے جو آقا کے دور میں لگائی جاتی تھی. حضرت بلال مدینے آئے ہیں. لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف چلنے لگے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب عورتیں بھی اپنی چھتوں پہ چڑھ گئیں کہ آج تو رسول پاک کے زمانے کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے, یاد رسول میں تڑپ رہی ہے. حضرت بلال آگے بڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے ہیں امی جان چاچا حضرت بلال تو آ گئے, مؤذن رسول تو آ گئے, ان کی اذان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. رسول اللہ کب تشریف لائیں گے؟ امی بڑا عرصہ ہو گیا رسول پاک کا دیدار نہیں ہوا. ہر آنکھ اشک بار ہے, ہر دل بے قرار ہے, یاد رسول میں لوگ رو رہے ہیں. اور اب وہ وقت آیا جب عاشق صادق حضرت بلال حبشی نے حسب معمول اذان آگے بڑھائی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور بے ساختہ عادت کے مطابق اپنا ہاتھ اٹھایا منبر رسول کی طرف کہ جہاں نبی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے. مگر ہائے افسوس آج وہاں آقا نہیں تھے, وہ منبر خالی تھا. حضرت بلال حبشی کے دل پر گویا تیر لگا. ایسا دل پر غم طاری ہوا کہ آپ اذان کو جاری نہ رکھ سکے اور آپ دھڑام سے زمین پر گرے اور آپ بے ہوش ہو گئے. پورے مدینے میں ایک سما بن گیا, کوہرام مچ گیا. اس قدر گریہ وزاری ہوئی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک کے دنیا سے پردہ فرماتے وقت جتنا لوگ آنسو بہائے تھے, اس کے بعد پہلی بار اتنے آنسو حضرت بلال حبشی کی اس اذان کے وقت لوگوں نے بہائے. سب کو نبی پاک کی یاد نے ستایا. حضرت بلال حبشی اپنی اذان پوری نہ کر سکے, اور جب ہوش آیا, جب واپس اپنے حواس میں آئے تو روتے روتے اے میرے پیار, یہ پیار, یہ محبت صحابہ کرام مدینے والوں کو میں بھی جس سے محبت ہو. ایسا کبھی کیا آپ کسی سے محبت بھی کریں, آپ کہیں مجھے بڑا پیار ہے اپنے والد صاحب سے, بڑی محبت ہے, اپنے بہت پیار کرتا ہوں فلاں دوست, مگر اس بات محبت اطاعت یہ دونوں کمپلسری ہے. جس سے محبت ہو نا اس کی ہر بات بندہ مان, پیار ہے اس سے کیا کروں مانتا ہوں, دنیا کا دستور ہے نا. رسول پاک سے محبت دعویٰ ایسی محبت ہے کہ بات ان کے فرامین پر عمل نہیں کہ آرڈرز کو فالو نہیں کر. جو ان کو پسند ہے مجھے تو وہ کرنا چاہیے, اور جو ان کو ناپسند ہے اس سے دور رہنا چاہیے. میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کو یہ پسند نہیں ہے. آج لوگ جس سے پیار کرتے ہیں جیسے بال بناتے ہیں. اب اندازہ ہوا اتنی فالو, اتنے پاگل ہیں, بال بنانے ویسے جیسے اس کے بال ہیں, کپڑے پہننے جیسے اس کے کپڑے. جس سے محبت ہے تم پورے اس جیسے بن. میں تو اس سے محبت کرنے کا کہہ رہا ہوں, رب بھی محبت. جس سے محبت نہ کرو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. کچھ نوجوانوں کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بیٹھا ہے کہ ایک بات بتاؤ کس سے پیار. مثال سے کہا کہ جناب فلاں ملاقات ہوئی, وہ تمہیں جانتا ہے, تمہیں کیسے جانے, کبھی تمہارا خیال رکھا, تمہاری فکر کی سے کرے گا. تو بڑا دیوانے ہیں اس کے بعد ویسے ہی فالو کر, تصویریں رکھی ہیں, بیڈ روم سجایا ہوا ہے, کپڑے ویسے پہنے. اس کو فالو کر رہے ہو, تمہیں جانتا نہیں. اس کو فالو کر رہے ہو جس کو تمہارا خیال نہیں, اس کو فالو کر رہے ہو تو کبھی فائدہ نہیں پہنچا. اس محبت میں کی بات میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے. 1400 سال پہلے جب ان کی ولادت تمہیں یاد کیا تھا. پڑھتے ہو نا صلاۃ السلام میں شعر, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ارے پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا. میں اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. میرے آقا راتوں کو جاگ جاگ کر آنسو بہا کر ہم گناہگاروں کو یاد کرتے رہے. معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے, ادھر ہمیں نہ بھولا. اور سنو, جب قبر انور میں آقا کو اتارا جا رہا تھا نا, تو کسی صحابی نے دیکھا لب ہل رہے ہیں, لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے. صحابی نے کان قریب کیے, آقا کی مبارک زبان پر اس وقت بھی امتی امتی. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو میرے آقا تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں. ہم ایسی محبت کر رہے ہیں وہ تو نہ بھولیں. اچھا اب بتاؤ کس سے پیار کرنا چاہیے؟ جو ہمیں یاد رکھتا ہے, ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے. ان لوگوں سے پیار کریں جو جانتے بھی نہیں ہمیں. اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں, روایت ذرا غور سے سن لو. احادیث میں روایت میں مضمون ملتا ہے بندے کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتے ہیں. کیا آپ فوٹ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا حشر کسی اداکار, کسی گلوکار, کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر حضور کے ساتھ, حضور کی آل کے ساتھ ہو, صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہو, اولیاء کے ساتھ ہو. محبت ان سے کرو جن کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو قیامت. ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ کہ قیامت کے دن مارے جاؤ. بہرحال میرے پیارے اسلامی حبشی کا واقعہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتا ہے دل و جان سے میرے پاس ہے. اور محبت صرف نعرہ لگانے کا نام ہے, پریکٹیکلی محبت ہونی چاہیے. میرا لباس بتائے, میرا چہرہ بتائے, میری عادتیں بتائیں, میرا کردار بتائے, اس سے محبت
وقت کی نمازیں بتائیں کہ میں آقا کا امتی ہوں، کہ نبی پاک نے فرمایا نا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی کو میرے سے ہمارا آنکھوں کی ٹھنڈک تو اچھا ہو گیا یاد کرنے کا فائدہ اسی بات سے بتا دیں۔ ہم نے کیا کہا قرۃ عینی کا یا رسول اللہ آپ سے اب نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ نبی پاک فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں نماز